بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھیے الیاس قادری کی لکھی کتاب ہے وسائل بخشش، یہ آپ دیکھ لیں، یہ کتاب خرید سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں دعائے ابتار، یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل بخشش کو قبولیت کی سعادت عنایت کرتے ہوئے اس میں سے کلام پڑھنے سننے والے او والی نیز مجھ گناہ گاروں کے سردار کے واسطے بھی، یہ لائق غور ہے، نیز مجھ گناہ گاروں کے سردار کے واسطے بھی عشق رسول کا خزانہ پانے، عشق رسول کا، دیکھو صاف دکھا دوں آپ کو، نہیں تو بعد میں کہو گے صاف نہیں دکھا۔ عشق رسول کا خزانہ پانے، مجھ گناہ گاروں کے سردار کے واسطے بھی عشق رسول کا خزانہ پانے اور بے حساب بخشے جانے کا وسیلہ بنا۔ اب اس کا مطلب بتلائیے، علماء سے پوچھیے، مجھ گناہ گاروں کے سردار کے واسطے بھی عشق رسول کا خزانہ پانے بے حساب بخشے جانے کا وسیلہ بنا دے، یہ وسائل بخشش کے بارے میں لکھا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ کیا سلام کا مذاق، کاش ہوتا میں سچ سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، کہ راہ میں کتا ہوتا اور سیدوں کی خدمت کرتا، یہ سیدوں کی توہین کر رہا ہے، جبکہ انسانوں نے سیدوں کی خدمت کی، انسان بن کے بھی سیدوں کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے میں کتا بن کے کرتا، یہ کتنی بڑی توہین سیدوں کی کر رہا ہے۔ کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر، یہ کہہ رہا ہے رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام میرا رو کے کہنا، کہہ رہا ہے کہ کاش میں کتا ہوتا، انسان نہیں ہوتا تو سیدوں کی خدمت کرتا، بلکہ کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا کتا ہوتا سیدوں کا۔ اب دیکھیے آپ کتنی بڑی توہین کر رہا ہے، اور دیکھو آپ یہ کیا کیا لکھ رہا ہے، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو تو دال گندم کے دانوں چنوں کو چوم کر آنکھ سے بھی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بینگنوں بھنڈیوں تورئیوں کو گوبھیوں گاجروں مولیوں کو آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو اور کیلوں کو سرد آلوؤں کو اور تربوز سر پہ اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، یعنی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ تو تربوز سر پہ اٹھا کر لے کے جاؤ، یہ لکھ رہا ہے، وہ تربوز سر پہ اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو قنادیل کو قمقموں کو تالسوچو تو کولروں کو ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، چینٹیوں کھوٹیوں کو ٹوٹیوں کو ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو یہ سلام کا مذاق، چاول اور روٹیوں بوٹیوں کو مرغنڈوں کو مچھلیوں کو سبزیوں کو وہاں کی پکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تھالیوں کو پیالوں کو کہنا، مرچوں کو مسالوں کو کہنا، چائے کی کیتلی کو ہاتھ میں اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اب فاضل بریلوی کا سلام تو بہت بادب ہے اور سب لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس نے سلام کو مذاق بنایا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے سلام کا کس طرح سے اس نے مذاق بنایا ہے۔ وہ مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، مدنی چینل نار دوزخ سے امان دلوائے گا، انشاءاللہ آپ کو باغ جنت دلوائے گا، جنت دلوائے گا۔ واہ! اب یہ دیکھو فیضان سنت بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، یہ فیضان سنت بارگاہ رسالت مقبول ہے، صفحہ 3، یہ چھپی ہے کلکتہ سے چھپی ہے، دیکھ لو آپ، یہ بارگاہ رسالت مقبول ہے۔ اب جب مقبول تھی تو یہ خواب کیوں کڑوا اس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب جنتی ہو گئے۔ دیکھو اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی، ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کی، کتاب لکھنے والا یہی ہے، یہی خواب گڑ گڑ کے لکھ رہا ہے، یہ وہ لکھ دیا ہے کہ اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میں شب برات شب شعبان میں لانڈی کے قبرستان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک تھا، مگر امیر اہل بدعت کا بیان شروع ہونے میں تاخیر کے سبب میں اکتا کر چلا گیا۔ نماز فجر کے بعد جب سویا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے نادان، لانڈی کے قبرستان میں آج رات جو اجتماع ہوا اس میں جتنے لوگ آخر تک شریک رہے، یعنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث موجود، سبھی جاتے ہیں ایک دوسرے کے اجتماع میں، سب شریک ہوتے ہیں، ان سب کو بخش دیا گیا، اگر تو بھی آخر تک شریک رہتا تو تیری بخشش کر دی جاتی۔ یعنی دیوبندی کون ایسا دیوبندی جو سنیوں کے اجتماع میں نہیں جاتا؟ سنی دیوبند ارے 1% تو جاتے ہیں، 2%، ارے بھوپال اجتماع میں دیوبند بریلوی آتے ہیں، سنی آتے ہیں، اور سنیوں کے اجتماع میں دیوبندی آتے ہیں، سب ایک دوسرے کے اجتماع میں جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہو گئی۔ اور مقصد نہیں ہوئی تو کس کی نہیں ہوئی؟ جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا اس کی مغفرت نہیں۔ اب اس نے خواب کٹوا دیا، لیکن کتنی بڑی بڑی توہین کر رہا ہے، نہ آج تک کلمہ پڑھا، نہ اس نے توبہ کی، نہ کلمہ پڑھا۔ دیکھو ٹی وی نکالنے سے ایک عورت کو بشارت، یہ لکھا صفحہ 28 سے پڑھو آپ، جس نے ٹی وی نکلوا دی اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا، الیاس قادری کو میرا سلام کہنا، یعنی تم نے میرے بہت بڑے دشمن ٹی وی کو نکال دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اب یہ صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ صفحہ 31، یہ دیکھو، یہ سب امامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری ہیں، یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ صفحہ 31 پڑھ لو آپ فیضان سنت۔ اسی لیے شان اہل سنت، تاجدار اہل سنت، یہ امریکہ کے بہت بڑے اہل سنت کے مجاہد ہیں، انہوں نے ان کی پول کھول دی، یہ پہلے دعوت اسلامی میں ہے، یہ دیکھو آپ سنو۔ اور علماء اہل سنت، علماء حق اور محبان اہل سنت، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، حفاظت سے رکھے۔ میری 20 منٹ کی جب وائس آئی تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یار اتنی لمبی آپ بناتے ہو، بولے باتیں آپ کی سب صحیح ہیں لیکن اشرف بھائی بولے ایک موضوع پہ بات کرو۔ وہ بولے ایک موضوع پہ بات کرو تاکہ سب کو یاد بھی رہے اور مختصر بھی ہو۔ تو میں کہا چلو ٹھیک ہے، اب میں مختصر ویڈیو بناؤں گا اور ایک موضوع پہ بات کروں گا، اور وہ موضوع ہے میرا کہ حاجی عمران عطاری دامت برکاتہم علی، جن کے لیے امیر اہل سنت کا فرمان ہے کہ جو میری شورا کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، یعنی کہ جو حاجی عمران کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو حاجی عمران صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے فیضان مدینہ کے پیچھے جو پلاٹ تھا، جو وقف کی زمین تھی، جو آپ نے گورنمنٹ سے فیضان مدینہ کا نام لے کر سستی خریدی تھی، وہ آپ نے کیسے ہتھیائی؟ ایک بات، وہ کتنے میں لی اس کے ڈاکیومنٹ بتانا ہمارے کو، اور پھر اس پر آپ نے کنسیشن کرائی تقریباً 7 کروڑ کی، ہمیں اطلاع ملی ہے۔ پھر ہمیں اطلاع ملی کہ آپ نے دبئی سے آپ کا فرنیچر آیا ہے 3 کروڑ کا تقریباً فرنیچر